बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखें, आज का जो टॉपिक है ना, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आपने बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है। तो चलें हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं बात करूँगा कि बाज़ दफ़ा आप हाथ देखते हैं तो आपके हाथ में किस्मत की लकीर 9 के बराबर होती है, या किस्मत की लाइन आपकी टूटी फूटी होती है, या हाथ की लाइनें आपकी वीक होती हैं। तो अब पाम रीडर जब आपका पाम रीड करेगा तो वो ज़ाहिर है आपकी टूटी फूटी लाइनों को देख के, आपकी लक लाइन को टूटा फूटा देख के कह सकता है कि जनाब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है। ये चीज़ें आसानी के साथ बताई जा सकती हैं, इनको रीड किया जा सकता है। लेकिन होता ये है कि बाज़ दफ़ा बिल्कुल इसके उल्ट होता है कि आप किसी इंसान को कहते हैं कि जनाब आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, मुश्किलात हैं, रुपए वैसे की कमी हो सकती है। लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि नहीं जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत रिच हूँ, मेरे पास बेतहाशा प्रॉपर्टी है, मेरा तो इतना बिजनेस है। तो फिर इंसान परेशान हो जाता है कि यार ये क्या सीन है, ये कैसे हुआ है कि हाथ की लाइनें कुछ और बता रही हैं और बंदा अपने बारे में कुछ और बता रहा है। यानी कि बंदा गरीब नज़र आ रहा है लेकिन हकीकत में वो रिच है, अमीर है, या बंदा अमीर नज़र आ रहा है लेकिन हकीकत में भी उसके पास आया कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं आया। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या है असल में। मैंने इस पर फिर बड़ी रिसर्च की है। देखिए, ये समझ लें कि ये एक सीढ़ी है, ठीक है जी, ये एक सीढ़ी है जिस पे इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ये कोई तरक्की की आप सीढ़ी समझ लेना। यानी कि ये एक सीढ़ी है जिसमें आपने जो भी, जिस स्टेप पे भी आप खड़े हुए हैं ना, तो आपने उसी हिसाब से ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ना है, आपने तरक्की करनी है। अब अगर एक बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है, अब जो बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है उस बेचारे ने तो स्टार्ट लेना है पहली सीढ़ी से, पहले स्टेप से, यहां से वो बेचारा स्टार्ट लेगा, ठीक है जी। ये बच्चा यहां से स्टार्ट लेगा, इसने यहां से स्टार्ट लेना है। अब इसके हाथ में चाहे कितनी ही यहां पे इसके हाथ में लाइनें बेहतरीन नजर आ रही हैं, लेकिन अब चूंकि इसने इसने पहले फर्स्ट स्टेप से ये स्टार्ट ले रहा है, अभी इसके पास कुछ है ही नहीं है। जाहिर है कि ये गरीब घर में पैदा हुआ है, भाई बाप ने इसके लिए कुछ भी नहीं बनाया, कोई उसके पास रुपया पैसा नहीं है, कोई बना बनाया बिजनेस उसके पास नहीं है। तो अब उस बच्चे ने मेहनत करनी है। फिर वो बच्चा क्या करेगा, पहले यहां से पढ़ाई करके उसकी जॉब होगी, जैसे ही जॉब होगी वो इस स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि उसने 2 स्टेप तय किए, एक तो एजुकेशन हासिल की, साथ साथ उसने कोई पार्ट टाइम काम किया, अपने माली हालात बेहतर किए, 2 स्टेप पे वो चला गया, ऊपर चला गया। अब जनाब 10 साल मजीद गुजरे, उसकी बड़ी जबरदस्त प्रमोशन हुई, वो 17 ग्रेड पे चला गया, 18 ग्रेड पे चला गया। अब जनाब उसने तकरीबन, लेकिन उसको 17-18 ग्रेड पे पहुंचते पहुंचते कम से कम 35-40 साल उसकी एज हो चुकी है। अब वो इस स्टेप पे वो पहुंच चुके हैं। जाहिर है जब उसके हाथ, लेकिन लाइनें तो उसके हाथ में बड़ी बेहतरीन बनी हुई थी जब वो बिल्कुल गरीब था, जब वो पहले स्टेप पे हम उसका हाथ देख रहे थे, अभी वो पहले स्टेप पे था, अभी उसके पास कोई रुपया पैसा नहीं आया था। तो जाहिर है एक पाम रीडर उसका जब हाथ देखेगा तो उसे कहेगा कि जनाब अगर आपके अभी हालात इतने अच्छे नहीं है तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में बड़ी जबरदस्त जिंदगी की लकीर भी है, मनी ट्राइंगल भी है, सन लाइन भी है, फिश साइन है, स्टार साइन है, ट्राइंगल्स हैं, तो बड़े अच्छे साइन हैं। तो आप बिल्कुल परेशान हो तो वो गरीब लड़का कह सकता है जनाब अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, अभी तो मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरे पास वो जो एक होता है जेब खर्च, मेरे पास तो वो भी पूरा नहीं होता। लेकिन जाहिर है हम उसकी 20 साल आगे की जिंदगी को एक पामिस पढ़ रहा होता है, वो भी बेचारा 20 साल पीछे है, अभी तो वो इस स्टेप पे
پھنسا ہوا ہے، وہ ادھر رکا ہوا ہے. تو اس لیے ابھی اس کے مائنڈ میں یہ نہیں ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس نے ایک بڑا عروج دیکھنا، اس کے پاس گاڑیاں بھی آئیں گی، وہ اپنا گھر بھی خریدے گا، یا زندگی میں وہ ایک بڑی پوسٹ پہ بیٹھنے والا ہے. لیکن ایک پامسٹ اپنے نالج سے یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا آنے والا جو ٹائم ہوگا وہ بڑا بہترین ہوگا، زبردست ہوگا. اب ایک اور سٹوری بن گئی. اب دیکھیں اب ہوا یہ ہے کہ ایک اور اب لیتے ہیں ایک ایسے بچے کو جو امیر گھر میں پیدا ہوا ہے. اب اس کو یہ سیڑھی ملی ہے، اس کو ملی ہے یہ والی سیڑھی، ٹھیک ہے جی. ایک بندے کو کیا چاہیے؟ بہت بڑا گھر چاہیے. ایک امیر یعنی کہ انسان کو امیر بننے کے لیے ایک بہت مہنگی ذرا کروڑوں کی گاڑی اس کے پاس ہونی چاہیے. اس کے پاس کئی کئی کنال میں بنا ہوا گھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں اس بچے کو جن کے پیدا ہوتے ساتھ ہی مل گئی. وہ ایک ایسے امیر باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے جو آلریڈی ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے. اب وہ ارب پتی کھرب پتی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، بھائی وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ اس سیڑھی پہ تو وہ پیدا ہوا ہے، یہاں پہ وہ آلریڈی پہنچ چکا ہے. یہ ساری کہ جہاں پہ اس نے ایجوکیشن حاصل کرنی تھی، جاب حاصل کرنی تھی، روپیہ پیسہ جمع کرنا تھا، زندگی میں بڑی سٹرگل محنت کرنی تھی. پھر کوئی 50 سال کی عمر میں جا کے اگر وہ کسی غریب گھر میں پیدا ہوتا تو امیر گھر میں، بلکہ وہ ہو سکتا ہے ساری زندگی اس لیول تک نہ پہنچ پاتا جہاں پہ ایک کروڑ پتی ارب پتی کا جو بچہ ہے وہ پہنچ چکا ہے. جیسے میں بلاول بھٹو کی بات کر رہا ہوں. بلاول بھٹو کی مثال لے لیتے ہیں کہ اب وہ آصف علی زرداری کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اب دیکھیں قابلیت اس کے اندر کتنی زیادہ ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، اور جب بہت زیادہ بارش ہوتا ہے تو پھر اور زیادہ پانی آتا ہے. دیکھیں یہ اتنا اس نے پتہ نہیں کتنی زبردست، پتہ نہیں سالوں ریسرچ کر کے اس نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے، اس عظیم فلاسفر بلاول بھٹو نے، کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. دیکھیں کتنی مشکل بات تھی. اس کی قابلیت کا آپ اندازہ اس چیز سے لگا لینا جو اس نے ایک اپنا فلسفہ، اور یہ چیز وہ سمجھاتے ہوئے کبھی آپ وہ کلپ دیکھیں نا یوٹیوب پہ تو آپ کو بہت زیادہ ہنسی بھی آئے گی. تو بات یہ کہ یہ قابلیت ہے، اور پھر وہ آنے والے وقت میں وہ ہمارے مستقبل کا وہ وزیر اعظم بھی ہے. کیا خیال ہے؟ اردو سے بولنی نہیں آتی، بات کرنی ابھی صحیح نہیں آتی، بالکل بچگانہ ذہن ہے وہ، لیکن زرداری کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اس سیٹ پہ، اس جگہ پہ وہ آلریڈی پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ چاہے وہ نالائق ہے، چاہے اس کے اندر قابلیت ہے یا نہیں ہے، صرف زرداری کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اس جگہ پہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں. اب یہ صرف ایک سٹیپ رہ گیا وزارت عظمیٰ والا. ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے اس سے اوپر تو پھر وزارت عظمیٰ کے علاوہ اوپر تو کوئی رینک ہوتے ہی کوئی نہیں ہے. لیکن کیا وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے اس نے کوئی سیاسی جدوجہد کی ہے؟ اس نے مارے کھائی ہیں؟ اس نے کوئی بڑی لمبی چوڑی ان کی محنت کر کے اپنی پارٹی بنائی ہے، پھر جا کے پھر وہ کوئی 20 سال یا 30 سال یا 40 سال کی سٹرگل کے بعد وہ اتنا عظیم سیاستدان بن گئے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قابلیت بھی نہیں ہے. صرف اور صرف کیا ہے کہ امیر گھر میں پیدا ہوئے اور وہ ساتھ ہی اس سٹیپ پہ چلا گیا، جبکہ غریب کا بچہ بیچارہ یہاں سے سٹارٹ لیتا ہے. اب اس میں اور اس میں کتنا گیپ ہے. یہ سیڑھیاں تو میں نے ویسے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں نا، یہ تو آپ سمجھ لیں کہ اربوں خربوں کی جو روپے پیسے کا فرق ہے نا وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پہلے یہاں پہ پہنچا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے اب اگر ہم بلاول بھٹو کے ہاتھ میں اگر ہم اس کی قسمت کی لکیر دیکھیں گے یا اس کا ہاتھ پڑھیں گے تو کیا اس نے جتنا بھی اس کے پاس زرداری کا پیسہ ہے، زرداری نے دنیا سے چلے ہی جانے، اب جو بھی اس کے پاس دولت آئے گی وہ بلاول بھٹو کی اپنی کمائی ہوئی دولت تو نہیں ہوگی. اس کو ہر چیز بنی بنائی ملی ہے، بغیر محنت کے ملی ہے، بغیر کسی ایفرٹ کے ملی ہے. پارٹی اس کو بنی بنائی ملی ہے. کل بھائی وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی بنے گا، وزیر اعظم بھی بنے گا، یعنی کہ جو بھی اس کا دل کرے گا وہ مرتبہ حاصل کر لے گا. ایک پورا صوبہ اس کو گفٹ میں ملا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا، چاہے ظاہر ہے وہ ایک اس وقت وہ چیئرمین ہے.
अच्छा जी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको मेरे ख्याल में बात समझ में आ रही है। अब बिलावल भुट्टो के हाथ में चाहे किस्मत की लकीर हो या ना हो, किस्मत की लकीर टूटी हो फूटी हो, चाहे लाइनों का कितना ही सत्यानाश क्यों ना हो चुका हो, लेकिन वो एक अरबपति खरबपति बंदे के घर में पैदा हो चुके हैं। जाती काबिलियत काबिलियत उसकी बेशक कुछ भी ना हो, अब उसके हाथ में हो सकता है लाइनें इतनी अच्छी ना हो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पाम रीडर तो जब उसका अगर वो नहीं कोई बताएगा, वो किसी को नहीं बताएगा कि ये बिलावल का हाथ है, तो बंदा उसकी जब लाइनें पढ़ेगा तो उसकी जाती काबिलियत तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगी। लेकिन उसको बाप से जो कुछ मिलेगा वो कुछ ना कुछ उसके हाथ में वो साइन जरूर मौजूद होंगे कि इसको कुछ ना कुछ बगैर मेहनत के मिलेगा जरूर। यानी कि ये चीजें हाथ में कुछ ना कुछ पता चलती हैं, लेकिन इस लिहाज से ये बड़ा मुश्किल इलम है। ठीक है जी। आप इस हाथ में जिसमें आप देख रहे हैं, इस हाथ को अगर हम देखते हैं तो ये एक अच्छे वेल फैमिली से ये ताल्लुक रखते हैं। इनके रिच फैमिली है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की लाइन आप देख लें, बेहतरीन है। जब आपके पास किस्मत की लाइन दिमाग की लाइन पे जाके रुक जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप काम करेंगे 40 साल की उम्र तक आपके पास रुपया पैसा अच्छा खासा आएगा, लेकिन जैसे ही आप 40 पे पहुंचेंगे आपका वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। और इसी के साथ ये ट्राइंगल भी जुड़ा हुआ है और यहाँ से फिर बिजनेस की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। ठीक है। तो जब आपके पास मनी ट्राइंगल भी आ जाए, बिजनेस की लाइन भी आ जाए और दिमाग की अगर किस्मत की लाइन यहां से रुकी है तो यहां से फिर दोबारा इसने स्टार्ट ले भी लिया है। इसका मतलब ये कि 40 साल की उम्र में जाके जो भी इनका काम होगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 40 के बाद ये दोबारा कोई नया काम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर इनके पास बेतहाशा दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। और ये जो जिंदगी की वीनस माउंट पे ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये आपको बेतहाशा दौलत भी देती हैं और कामयाबियां भी देती हैं। और ये जो मनी ट्राइंगल है ये भी आपको बेतहाशा दौलत देता है। और ये जो सन लाइन है, शोहरत की लाइन है, ये भी आपको नेम फेम देती है। और जब इसके साथ ऐसे इस तरीके से दो जुड़े हुए ट्राइंगल हो तो ये मजीद आपको बेतहाशा दौलत देते हैं, रुपया पैसा आपके पास आता है। अब इस हाथ को देख के हमें फौरन अंदाजा हो जाता है, जो ज़ाहिर है एक अच्छा फॉर्म रीडर है जिसने 30-35 साल अपने काम में लगाए हैं, स्टडी की है, मेहनत की है, लोगों के हाथों को पढ़ा है और हजारों की तादाद में उसने अगर लोगों के हाथों को उसे रीड किया हुआ है तो उसके पास ज़ाहिर है वो एक ज़ाती एक्सपीरियंस बेस पे वो बता सकते हैं कि जनाब आपका हाथ बहुत अच्छा, आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा और आप रिच फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अब ये गरीब बंदे का हाथ नहीं है। ठीक है जी। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल टाइम आया हो, शुरू में इन्होंने स्ट्रगल की हो, लेकिन अगर हम इनका हाथ देखें तो ये रिच बंदे का हाथ ही है। ठीक है जी। एक तो हाथ मैंने ये सिलेक्ट किया है, अब दूसरा हाथ मैंने ये सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखें तो स्किन अगर आपकी बड़ी खूबसूरत हो, नरमो मुलायम हो, पिंक हथेली हो, तो दौलत आपके पास आनी आनी होती है। ठीक है जी। आपके पास जिंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत हो, दिमाग की लाइन बड़ी बेहतरीन हो, दिल की लाइन बड़ी बेहतरीन हो, यहां से किस्मत की लाइन बड़ी जबरदस्त तरीके से जाए और फिर मून से फिर एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ये आपके पास डबल किस्मत की लकीर आ गई। ठीक है जी। ये आपको मून माउंट पे ये इतनी गहरी लंबी सफर की लाइन ये आपको बैरून मुल्क सफर करवाती है। और यहाँ पर ये जो सन लाइन है ये भी आपको बेतहाशा दौलत देती है। और अगर सन लाइन आपकी 2 शाखा या 3 शाखा हो, ये मजीद आपके पास दौलत आती है। तो इस हाथ को देखते साथ ही हमें पता चल जाता है, जब आपके पास यहाँ पे आपको एक डबल किस्मत की लकीर मिल गई, शुरू में इनकी 2 शाखा किस्मत की लकीर है, एक मून से एक लाइन शुरू हो रही है और एक नीचे से शुरू हो रही है, और ये तकरीबन 35-40 पे जाके ये आपस में मिल रही है। तो इसका मतलब ये कि इस बंदे को 2 जगह से इनकम बचपन से ही आना शुरू हो जाएगी। छोटी उम्र में ही ये कोई बिजनेस भी कर सकता है, कोई जॉब भी कर सकता है, और इसको कहीं ना कहीं से जो है ना वो माली फवायद मिलते रहेंगे और इसको जिंदगी में रुपए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये चीजें हमें हाथ को देखते साथ ही, लाइनों को देखते साथ ही हमें पता चल जाता है कि ये अमीर बंदे का हाथ है। अब ये जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बात दी है ना, ये अब मैं आपको बताता हूँ ये कि मैंने बांधी क्यों है और ये क्यों आज मैंने इस टॉपिक को पकड़ा है और आप लोगों को डिटेल से ये चीज समझाने के लिए। अब ये एक फीमेल सब्सक्राइबर है, बकौल इनके कि इनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा रुपया पैसा है इनके पास और ये वेल रिच है।
لیکن ان کے ہاتھ میں اگر ہم ان کی قسمت کی لکیر کو دیکھیں تو ہمیں قسمت کی لکیر کو دیکھ کے ان کی امیری نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان کی زندگی میں ہمیں مشکلات، پرابلم، سٹرگل نظر آتی ہے، کیونکہ اگر قسمت کی لکیر بالکل نہ ہوتی پھر ہم کہتے کہ یہ رچ ہو سکتی ہیں، ان کو ہر چیز بنی بنائی ملے گی اور بغیر کسی محنت کے ان کے پاس دولت آئے گی، روپیہ پیسہ آئے گا۔ اگر ہم انگوٹھے کو دیکھیں تو یہاں پر ان کے 1 پور، 2 پور، 3 پور، اور یہ بدائی بھی تھوڑی سی مجھے چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، یہ بھی ڈسٹرب ہے۔ تو جب آپ کے پاس 3-4 حصوں میں انگوٹھا ڈیوائڈ ہوتا ہے اور یہاں پر لائنیں نظر آتی ہیں اور یہاں پہ آپ کی بدائی بھی ڈسٹرب ہو تو آپ کی زندگی میں مشکلات، پرابلم بے تحاشا آتی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب مجھے پرابلم کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میری زندگی میں تو میں نے تو دکھ دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب میں سسٹر آپ کی بات مان لیتا ہوں، بالکل آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں ان کی زندگی کی لائن پہ آیا ہوں۔ زندگی کی لائن پہلے ان کی یوں آئی ہے، یہاں پہ انہوں نے بچپن میں تھوڑی سی پرابلم دیکھی ہے، پھر یہ ایک جزیرہ بنے، پھر ایک جزیرہ یہاں پہ بنے، یہ یہاں پہ جزیرہ بنے، یہاں پہ جزیرہ بنے، یہاں پہ جزیرہ بنے، یہاں پہ جزیرہ بنے۔ اب یہاں سے لے کے یہاں تک فاصلہ پتہ ہے کتنا بن گیا؟ 35 پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے جزیرے خود نہیں بنائے، یہ ایک ظاہر علم ہے، ہم نے کسی علم کی روشنی میں اس چیز کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کی بچپن سے لے کے 30 سال کی عمر تک سٹرگل ہے، مشکلات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی موٹی پرابلم آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ تو ظاہر زندگی کا حصہ ہے، مجھے کوئی بہت بڑا دکھ، مجھے تو کوئی بہت بڑی تکلیف کوئی نہیں ملی۔ بھائی یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ کے لیے بھی یہ خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی لائن اتنی کٹی پھٹی ہو، اس میں اس طریقے سے جزیرے بھی بن رہے ہوں، یہاں پہ اس طریقے سے جزیرے بھی بن رہے ہوں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں یہ جزیرے بن رہے ہیں تو میرا نالج یہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، صحت بھی خراب ہوتی ہے، گھریلو ٹینشنیں بھی ملتی ہیں، لیکن یہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو زندگی میں دکھ ملا ہی کوئی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر، کوئی چھوٹا موٹا کوئی دکھ مل گیا تو مل گیا، میں نے دکھ دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سسٹر، بالکل ٹھیک کہتی ہیں، ظاہر ہے میں بھی کوئی قرآن کی آیات تو پڑھ نہیں رہا، میں بھی ایک علم کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ایک ایسا علم جو 5000 سال سے انسان نے اپنی ریسرچ سے اس سے چیزیں آخذ کی ہیں، یہ انسان کا اپنا پریکٹیکل ہے، اور یہ پریکٹیکل کتنا طویل ہے، کتنا پرانا ہے، 5000 سال تو انڈین جو اسٹرولوجر ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ 5000 سال سے بھی پرانا ہے۔ بلکہ جب سے انسان نے بولنا شروع کیا یا لکھنا شروع کیا تو جو انہوں نے غاروں میں تصویریں بنانا شروع کی یا اسکیچ بنانے شروع کیے، یہ اس دور کا علم ہے جب انسان غاروں میں رہتا تھا، ٹھیک ہے جی، بہت قدیم علم ہے۔ تو اس علم کی روشنی میں ہمیں یہاں پہ اگر جزیرے بنے ہوں تو ہماری زندگی میں مشکلات، پرابلم آتی ہیں، آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی میں اچھی خاصی پرابلم، اچھی خاصی مشکلات آ سکتی ہیں۔ لیکن یہ محترمہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں نے بچپن سے لے کے 30-35 سال کی عمر تک میں نے دکھ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا سسٹر نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ظاہر ہے ہم نے وہ چیز پڑھنی ہے جو آپ کی لائنیں بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لائنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے پرابلم دیکھے ہیں، آپ کی زندگی میں سٹرگل آئی ہے، آپ نے مشکلات دیکھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تقریباً 25 سے 30 سال، کم سے کم 30-35 سال کی عمر تک تو ہمیں ان کی زندگی میں مشکلات نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد بھی زندگی کی لائن چوڑی ہے، چوڑی زندگی کی لائن، جیسے یہ چوڑی، یہ انسان کو جب جو آپ کے پاس ایکسپیرینس آئے گا نا، آپ لائنوں کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پرابلم والی لائن ہے یا یہ بڑی خوشیوں والی لائن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب زندگی کی لائن تھوڑی چوڑی ہوتی ہے تو یہ سٹرگل، مشکلات، پرابلم کو بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے یہ کہا کہ چلیں جی بقول ان کے کہ ان کو تو کوئی پرابلم آئی کوئی نہیں ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی دل کی لائن کی کیا حالت ہے۔ دل کی لائن کو دیکھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کٹ 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 کٹ، یہاں پہ جا کے یہ کچھ بہتر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ شروع کی زندگی بالکل ڈسٹرب، یہاں پہ زندگی کی لائن نے بھی گواہی دے دی کہ شروع میں زندگی ڈسٹرب ہوئی ہے، دل کی لائن نے بھی بتا دیا کہ ان کو دھوکے بھی ملے ہیں اور دل بھی ان کا برے طریقے سے بریک ہوا ہے، اور یہاں پہ پھر دل کی لائن بریک ہوئی ہے اور پھر یہ اس طرف گری ہے۔
دیکھیں دل کی لائن کا اس طرف آ جانا یہ انسان کے اندر نیگیٹیوٹی بھی پیدا کرتا ہے، ایسا انسان جذباتی بھی ہوتا ہے، اور ایسا انسان تھوڑا سا ضدی نیچر کا بھی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایگو، غصہ، یہ چیزیں بھی بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب اگر تو دل کی لائن ان کی رہتی نا یوں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ بڑی زبردست خوبصورت دل کی مالک بھی ہوتی، کوئی نیگیٹیوٹی بھی ان کے اندر نہ آتی، لیکن اگر دل کی لائن یہاں سے ایک لائن ٹوٹتی بھی ہے، یہاں سے دیکھیں نا، آپ غور سے دیکھیں، یہاں سے لائن بریک ہو کے مدھم ہو کے پھر یہ دل کی لائن اس طرف آئی ہے، یہ دل کی لائن ہے اصل میں، ٹھیک ہے جی۔ اور برین لائن جو ہے وہ یہاں سے تھوڑی تھوڑی ٹچ ہوتی ہوئی یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہے، تو برین لائن بھی شروع میں ڈسٹرب ہوئی ہے، برین لائن کو تو یہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو برین لائن سمجھیں گے تو دماغی طور پر بھی یہ ڈسٹرب ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ دماغ کی لائن یہاں پہ بریک ہوئی ہے، اور یہ پھر اس لحاظ سے ایج بنتی ہے 30 سے 35 سال یا 35 سے 40 سال کی ایج میں کوئی بہت بڑی ذہنی ٹینشن یا ڈسٹربنس ان کی زندگی میں آنی چاہیے تھی، اور اگر ہم دل کی لائن کو مان لیں کہ دل کی لائن ڈسٹرب ہوئی ہے، یہ بریک ہو کے اور پھر ایک شاخ نیچے کی طرف گری ہے، تب بھی ان کی زندگی میں ایک مشکلات، کوئی نہ کوئی دلی صدمہ یا کوئی نہ کوئی دھوکہ، کوئی نہ کوئی چیٹنگ ان کی زندگی میں ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو میں نے دیکھا ہے، دماغ کی لائن کو بھی اور دل کی لائن کو بھی، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دل کی لائن کی کیا حالت ہے۔ دل کی لائن کی حالت بہت بری ہے، یہاں پہ بھی بریک ہوئی ہے، ان کے اگر یہاں سے اگر آپ اس کو یوں دل کی لائن اس کی شاخ کے ساتھ دل کے ساتھ ملائیں گے تب بھی دل کی لائن کی حالت اچھی نہیں رہے گی، اور اگر ہم اس کو دماغ کی لائن مان لیں گے اس لائن کو تب بھی یہ حالت اچھی نہیں رہے گی، اور یہاں پہ پھر 40 سے 50 سال کی عمر میں جا کے یہاں پہ پھر ایک جزیرہ سا بنتا نظر آ رہا ہے، جو بتا رہے ہیں کہ 40 سے 50 سال کی عمر میں بلکہ یہاں تک ان کی 50 بن جاتی ہے اگر ہم یہاں سے دماغ کی لائن کو پڑھنا شروع کریں، لیکن پھر بھی ہم مان لیتے ہیں کہ جی 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی ان کی زندگی میں مشکلات، پرابلم آ سکتی ہیں۔ اور اب اگر دیکھا جائے یہ جو میں نے اتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اب اگر ہم ان کی اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے ہاتھ میں ہمیں قسمت کی لائن جو ہے وہ بالکل نہ ملتی، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کو چیزیں بنی بنائی ملی ہیں، ان کو پراپرٹی بھی بنی بنائی ملی ہے، چاہے باپ کی طرف سے ملی ہے، چاہے بیٹے نے اپنی محنت سے بہت کچھ کما لیا، ماں کے پہلے حالات اچھے نہیں تھے، پھر اولاد اتنی قابل نکلی ہے کہ انہوں نے پھر ماں کو پراپرٹی وغیرہ خرید کے دی ہے، یا یہ خود پھر کسی رچ باپ کی بیٹی ہیں، لیکن بظاہر اگر ہم ان کی اپنی قابلیت دیکھیں تو وہ ہمیں پھر وہی بلاول والا حساب نظر آتا ہے کہ ان کو چیزیں بنی بنائی ملی ہیں، انہوں نے کچھ اپنی قابلیت سے کچھ نہیں بنایا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلاول نے کتنی جابز کر کے یا کتنے بزنس کر کے اس نے پراپرٹی بنائی ہوگی؟ ککھ بھی نہیں بنایا، سب کچھ زرداری کا بنا بنایا اس کو ملا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قسمت کی لائن کی حالت دیکھیں، آپ یہاں پہ قسمت کی لائن کی حالت ہمیں بہت ہی مدھم، اور پھر یہ 40 سال کی عمر میں جا کے اور 40 سے 50 سال کی عمر میں قسمت کی لائن چلتی نہیں، اور یہ بھی جو چلتی ہے نا تقریباً 24-25 سال کی عمر سے لے کے 40 سال کی عمر تک، یہ بھی بڑی ویک پوزیشن میں چلتی ہے۔ تو اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کی قسمت بڑی زبردست ہے اور ہم یہ پتہ نہیں کتنی خوش قسمت ہے اور یہ کتنی ان کے دل کے اندر سکون ہے، نہ ان کے دل کے اندر سکون ہے اور نہ دماغ کے اندر کوئی بھی، نہ دل کے اندر سکون نہ دماغ کے اندر سکون، ایک ڈپریشن کا شکار یہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ ہمیں زندگی کی جو قسمت کی لکیر ہے اس میں بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ شارپنیس نظر نہیں آ رہی کہ ہم ان کو بہت زیادہ خوش قسمت قرار دے دیں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ جی میرے پاس بے تحاشا پراپرٹی بھی ہے، دولت بھی ہے، تو بھائی آپ کو وہ یا تو شور کی طرف سے ملی ہوئی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اس پراپرٹی میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یا تو اولاد آپ کو برے طریقے سے چھوڑ دے گی آپ کے حال پہ، یا آپ کا شوہر آپ کو برے حال طریقے سے چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ پراپرٹی آگے چل کے آپ کے پاس مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ ہمیں ایک خوبصورت طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے قسمت کی لائن 2 شاخہ ہو یا 3 شاخہ ہو، ٹھیک ہے جی، یہاں پر ایسے 1-2 لائنیں اوپر کی طرف اٹھے، جوپیٹر ماؤنٹ پہ ہمیں لائنیں یوں اوپر کی طرف اٹھتی نظر آئے، رنگ آف جوپیٹر نظر آ جائے، سن لائن نظر آ جائے، اس پہ ایسے ٹرائی اینگل کے سائن یا یہاں پہ ایسے سٹار کا سائن نظر آ جائے، پھر کہا جا سکتا ہے کہ جناب آگے ان کا جو
बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज होगी वो बहुत शानदार हो सकती है, बेहतरीन हो सकती है, लेकिन हमें बज़ाहिर इस इल्म की रोशनी में हमें ये लगता है कि इनकी जो ओल्ड एज होगी उसमें 50 के बाद आहिस्ता 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 जो वो भी खुशकिस्मती है, वो पहले भी इनके पास इतनी ज़्यादा कोई नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि लाजमी इनके पास वो खुशकिस्मती को दूर हो जाना चाहिए। मेरी तो दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह ताला इनको खुश व खुरम रखे और अल्लाह ताला का खास फजलो करम इन पर हमेशा रहे, प्रॉपर्टी भी इनके पास रहे, दौलत भी इनके पास रहे। और जैसे ये कह रही हैं कि मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, सदा आपके पास प्रॉपर्टी रहे, दौलत रहे, रुपया पैसा रहे, ज़िंदगी में कोई दुख किसी भी गम का साया पर ना पड़े। लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं एक नॉलेज को, और आज का जो नॉलेज है ये आपको यकीनन बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि इस तरीके से आपको पामिस्ट्री किसी ने नहीं समझाई होगी जिस तरीके से आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से भी हम देखें इनके अंगूठे को, तो यहां पे एक खूबसूरत आंख बननी चाहिए। आंख बंद होगी, बनेगी तो प्रॉपर्टी इनके पास रुकेगी, रुपया पैसा बैंक बैलेंस इनके पास रुकेगा। आंख ओपन होगी, इस तरीके से कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ वेस्ट हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सदका वगैरह देती रहे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे शुरू में बिल्कुल आंख बनी हुई है, शुरू का टाइम इनका बड़ा अच्छा होगा 50 तक, यानी कि बचपन से लेके यहाँ से इस तरीके से हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से लेके 50 तक तो इनके पास प्रॉपर्टी, इनके पास रुपया पैसा आएगा। लेकिन जैसे ही हम आगे इनकी एज बढ़ेगी, ओल्ड एज बुढ़ापा होगा, तो बुढ़ापे में आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इनसे छिनता चला जाएगा। ये अंगूठा भी बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ, और ये जो 4 हिस्सों में तकसीम होता है ना अंगूठा, ये स्ट्रगल का ही बताता है, ये आसानियों का नहीं बताता। ये बताता है कि इंसान को बहुत टफ टाइम भी देखना पड़ता है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब जाके चीजें हासिल होती हैं। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता जब आपका अंगूठा 4 फोरों में तकसीम होता है तो, ठीक है जी। अब इनके राइट हैंड पे देख लेते हैं। राइट हैंड पे भी सीन वही है कि जिंदगी की लाइन की हालत खराब है शुरू में, यहाँ पे आके आगे आके इनकी जिंदगी की लाइन बेहतर हुई है। यहाँ पे इनकी जो दिमाग की लकीर है, ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। यहाँ पे आप देखें तो जो ब्रेन लाइन है वो यहाँ से चली है, यहाँ से फिर ब्रेक हुई है, तो इसका मतलब ये कि इनके हाथ में दिमाग की लाइन जो है वो डिस्टर्ब हुई है। अब यहाँ पे देखें तो दिल की लाइन पे फिर हमें छोटे 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 ऐसे ऐसे कट नजर आ रहे हैं, तो कोई ना कोई डिप्रेशन, कोई ना कोई ज़हनी टेंशन, कोई ना कोई दिल का टूटना वो इनके साथ चला रहेगा, इनके चलता रहेगा। अब अगर हम किस्मत की लाइन को देखें तो किस्मत की लाइन जो है वो हमें यहाँ जाके रुकती नजर आ रही है, यहाँ पे जाके रुक गई है। जहाँ पे किस्मत की लाइन रुके और दिमाग की लाइन भी आपकी टूट जाए, वहां पे क्या होगा जी? यहां इनके लिए खुशियों के फूल खिलेंगे, यहां इनको कोई बहुत बड़ा ज़हनी सुकून मिलेगा? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपकी किस्मत की लाइन यहां पे जाके रुक जाती है दिमाग की लाइन पे, और आपकी दिमाग की लाइन भी टूटी हुई हो, तो फिर ऐसे लोग, ऐसे इंसान को सदका देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सदका आपको किसी भी सर पर लगने वाली चोट से आपको बचा सकता है, किसी हादसे से बचा सकता है। ये हादसे का साइन भी हो सकता है, एक बहुत बड़े डिप्रेशन में जाने का भी साइन हो सकता है। तो इसलिए अगर आपके हाथ में ये साइन मौजूद है तो आपको सदका देते रहना चाहिए। सदका वैसे हर इंसान को देते रहना चाहिए। तो यहां पर भी इनका हाथ लेफ्ट हैंड भी कह रहे हैं कि इनकी जिंदगी में मुश्किलात 40 के बाद लाजमी आएंगी, क्योंकि हमें आगे 40 के बाद किस्मत की लाइन उस हिसाब से चलती नजर नहीं आ रही। इसके बाद हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे सैटर्न माउंट इनका बता रहा है कि यहाँ पे कोई लक लाइन ठीक तरीके से नहीं चल रही। इसी तरह सन माउंट भी इनको कहीं पे भी सपोर्ट करता नजर नहीं आ रहा। तो ओल्ड एज जो है इनकी 50 साल की उम्र के बाद आगे इनकी जितनी भी जिंदगी होगी उसमें इनका आने वाला हर दिन मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। तो इस लिहाज से इनको बहुत ज्यादा जो है वो दुआओं की जरूरत है। ये नमाज पढ़े, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीब, ये पढ़ती रहे, सदका खैरात करती रहे, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पामिस्ट्री
میں کہاں کہاں آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. آپ چاہے 30 سال 40 سال بھی پامسٹری کو پڑھتے رہے نا، آپ کہیں نا کہ آپ استاد بن گئے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ استاد کبھی بھی نہیں بنتے. ساری زندگی آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، لیکن استاد ہونے کا دعویٰ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں پامسٹری کا گرو بن گیا ہوں، میں اسٹرالوجی کا گرو بن گیا ہوں. گرو بنتے 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 میں کہتا ہوں گرو بندہ بن ہی نہیں سکتا، بندہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے اس کام میں. یہ اتنا سمندر سے بھی گہرا علم ہے، اس میں ساری زندگی آپ کی گزر جاتی ہے. آپ اس علم کو سیکھتے رہتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں، لیکن مکمل اس علم کو کوئی انسان بھی نہیں سیکھ سکتا، چاہے وہ اسٹرالوجی ہو چاہے وہ پامسٹری ہو. اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا پیچیدہ، اتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن ہم کوشش جاری رکھیں گے جناب، سیکھتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے، اور جتنا میں ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی ہے میں اتنا آپ کو سکھاتا رہوں گا. تھوڑا سیکھا ہے، زیادہ سیکھا ہے، ناقص سیکھا ہے، پرفیکٹ سیکھا ہے، جیسا بھی سیکھا آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. تو فرینڈز اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ریڈ کروانا چاہتے ہیں نا تو آپ میرے جو میں نے آپ کو اپنے 2 واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، ایک نمبر اوپر ہے اور نیچے والا میرا پرسنل واٹس ایپ نمبر ہے. آپ ان دونوں نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ کا مجھے کیا چاہیے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں مجھے بالکل صاف اور کلیئر بھیجنی ہے، رائٹ ہینڈ کی اور لیفٹ ہینڈ کی. وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو میں آپ کو سیمپلز کی پکچر بھیج دوں گا. آپ نے اس اینگل سے اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجنی ہیں. اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ آپ نے سینڈ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں. آپ نے اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، تیسرے نمبر پہ، اور آپ کا گھر میں کتنا نمبر ہے، آپ سے بڑے کتنے، آپ سے چھوٹے کتنے ہیں. تو بہن بھائیوں کی ترتیب سے بھی ٹائم آف برتھ نکل آئے گا. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کی ترتیب ڈالنی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو اس سے بھی آپ کا ٹائم آف برتھ نکل آئے گا. آپ نے اپنے نا بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دینی. تو آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بھی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی لائنز کی ریڈنگ بھی ہوگی. باقی لائن سے کیا کچھ پتہ چلایا جا سکتا ہے، آپ باہر کے ملک جائیں گے نہیں جائیں گے، آپ کا سفر کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، آپ کی فورن سیٹلمنٹ ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، شادی آپ کی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، ڈائیورس تو نہیں ہو جائے گی. تو یہ شادی کے متعلق لو میرج آپ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، اولاد آپ کی ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی کتنی اولاد ممکن ہے، یہ ساری چیزیں ویدک کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتی ہیں اور ہاتھ کی لکیروں سے بھی پتہ چل جاتی ہیں. تو باقی اگر ویدک کنڈلی اگر آپ نے سیکھنی ہے تو یہ جو میرا دوسرے نمبر پہ چینل ہے نا، وجدان ٹی وی پاکستان، میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ SNN ٹی وی پاکستان کو بھی سبسکرائب کر دیں اور وجدان ٹی وی پاکستان کو بھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ SNN ٹی وی پاکستان پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لوشو برتھ چارٹ اور ساتھ ہاتھ کی جو لائنیں ہیں پامسٹری وہ سکھاؤں گا، اور وجدان ٹی وی پہ میں آپ کو اسٹرالوجی سکھاؤں گا. جو لوگ اسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں، کنڈلی بنانا، ان کے ویدک کنڈلی کیسے بناتے ہیں، اس کو پڑھتے کیسے ہیں، تو اس کے لیے آپ وجدان ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کر لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو علم پامسٹری بھی سیکھنے کو ملے گا، لوشو برتھ چارٹ بھی بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا، اس کو کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی آپ سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ اسٹرالوجی، پامسٹری، یہ 3-4 علوم آپ کو میرے ان دونوں چینلوں پر آپ کو بالکل فری سیکھنے کو ملیں گے. تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.